بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، جب بھی کسی سے ملیں تو سلام میں پہل کرنی چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ میں محمد عتیق قریشی آپ کو ناظرہ قرآن آسان تجوید کے ساتھ ابتدائی کے پہلے سبق میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ میں نے آپ کو اپنا نام بتایا، اب آپ اپنا اپنا نام بتائیے۔ شاباش، ماشاءاللہ، سب کے بہت اچھے نام ہیں۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم سب کو کس نے پیدا کیا ہے؟ بالکل صحیح جواب، اللہ تعالیٰ نے۔ شاباش۔ اور اللہ کے آخری نبی کا کیا نام ہے؟ ماشاءاللہ، بالکل درست جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کو کون سی کتاب دی؟ شاباش، قرآن مجید، بالکل صحیح جواب۔ پیارے بچوں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اس کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے سے ہمیں نیکیاں ملیں گی، ثواب ملے گا، اور اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے۔ ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں۔ تو آپ میں سے کون کون اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں ذرا۔ شاباش، ماشاءاللہ، سب خوش کرنا چاہتے ہیں، ویری گڈ۔ اب مجھے یہ بتائیے، آپ میں سے کس کس کے پاس یہ والی بک موجود ہے؟ جی سب جلدی جلدی اپنے بیگ سے نکالیے۔ شاباش، سب کے پاس ایک جیسی کتاب ہے، ماشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ ہم اس کتاب سے روزانہ ایک سبق پڑھیں گے تاکہ ہم قرآن مجید کو درست تلفظ سے اور صحیح طریقے سے پڑھ سکیں۔ تو جب ہم نے قرآن مجید کو درست طریقے سے پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے تو دیر کس بات کی؟ آئیے اس کتاب سے پہلا سبق شروع کرتے ہیں۔ ذرا بورڈ پر دیکھیے، آپ میں سے کوئی پڑھ سکتا ہے ان حروف کے نام؟ شاباش، الف، دوسرا کیا ہے؟ بے نہیں ہے، یہ ہم اردو میں کہتے ہیں الف بے تے سے، کیونکہ ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور قرآن مجید عربی زبان میں ہے، تو اس لیے ہم ان حروف کے عربی نام سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، مجھے یہ بات بتائیے، آپ اپنے دوستوں کو کیسے پہچانتے ہیں؟ جیسے میں کہوں آپ احمد کو کلاس میں تلاش کریں تو کیسے تلاش کریں گے؟ شاباش، اس کی شکل دیکھیں گے، اس کا چہرہ دیکھیں گے۔ اور آپ کیسے پہچان سکتے ہیں؟ احمد کا نام بھی آپ کو آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ایک چیز ہو گئی شکل، دوسری چیز ہو گئی نام۔ اور اگر احمد آپ کے سامنے نہ ہو، کلاس کے پیچھے ہو یا دیوار کے پیچھے سے چھپ کر بات کر رہا ہو، تو آپ اس کی آواز سے بھی تو پہچان سکتے ہیں نا؟ ہاں جی، تو پہچاننے کے لیے تین باتیں بہت ضروری ہیں، ایک تو شکل، دوسرا نام، اور تیسری چیز آواز۔ تو جس طرح ہم ایک دوسرے کو ان تین چیزوں کی مدد سے پہچانتے ہیں، شکل، نام اور آواز، تو اسی طرح ہم ان حروف تہجی کو جو بورڈ پر لکھے ہوئے ہیں انہی تینوں چیزوں کی مدد سے پہچانیں گے، یعنی شکل، نام اور آواز۔ ہر حرف کی ایک خاص شکل اور ایک نام ہوتا ہے اور اس کی ایک آواز ہوتی ہے۔ اب آپ بورڈ پر دیکھیے، یہ کون سا حرف لکھا ہوا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ شاباش، یہ ہے میم۔ ویری گڈ، ماشاءاللہ، سب کہیے میم۔ شاباش، ایک دفعہ پھر بورڈ پر دیکھیے غور سے اور سب بچے کہیں گے میم۔ تو ہم نے میم کی پوری شکل دیکھ لی اور اس کا نام بھی ہمیں پتا ہے کہ یہ میم ہے۔ اب میں آپ سے دوبارہ سوال کروں کہ ہماری پہچان کیسے ہوتی ہے، تو کیا جواب ہوگا؟ بالکل درست، فیس کے ساتھ، چہرہ دیکھ کر ہماری پہچان ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنا چہرہ چھپا لیں تو کیسے پہچانیں گے آپ؟ مشکل ہوگی نا۔ اسی طرح ہم نے میم کو پورا تو دیکھ لیا، لیکن میم کا چہرہ کہاں ہے؟ یہ زیادہ اہم بات ہے۔ تو آئیے میم کا چہرہ تلاش کرتے ہیں۔ بورڈ پر دیکھیے، کیا یہ میم کا چہرہ ہو سکتا ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا، مجھے تو یہ الف کی طرح نظر آ رہا ہے۔ اچھا، یہ حصہ دیکھیے جو شروع کا ہے گول سا، کیا یہ میم کا چہرہ ہو سکتا ہے؟ ویری گڈ، بالکل صحیح پہچانا آپ نے۔ میم کا شروع کا حصہ، یہ ایک دائرے جیسا، یہ میم کا چہرہ ہے۔
اسے ہم میم کی مختصر شکل بھی کہہ سکتے ہیں، یا میم کی شارٹ فارم بھی کہہ سکتے ہیں، یا میم کی آدھی شکل بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 5 کھولیے اور آپ یہاں بتائیے انگلی رکھ کر میم کہاں لکھا ہوا ہے۔ ویری گڈ، بالکل صحیح پہچانا آپ نے، یہ میم کی پوری شکل ہے، مکمل شکل، اس میں میم پورا نظر آ رہا ہے ہمیں۔ تو ایک دفعہ اس پر انگلی رکھیے اور زور سے میم کا نام پکاریں، میم۔ شاباش۔ اب بتائیے میم کی آدھی شکل جو آپ نے چہرہ تلاش کیا تھا وہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بھائی بہت ہی آسان ہے، اس کے سامنے ہی تو لکھا ہوا ہے۔ شاباش، بالکل صحیح پہچانا آپ نے۔ اب اس کی آدھی شکل یا مختصر شکل پہ انگلی رکھیں اور سب بچے زور سے اس کا نام پکاریں، میم۔ ویری گڈ، ایک دفعہ پھر مکمل شکل پہ انگلی رکھیں اور سب بچے بولیں، میم۔ شاباش۔ اور اب میم کا چہرہ یعنی میم کی آدھی شکل پہ انگلی رکھیں اور سب بچے ایک دفعہ پھر بولیں، میم۔ شاباش۔ تو ہم نے میم کی مکمل شکل، میم کا چہرہ یعنی میم کی آدھی یا مختصر شکل اور اس کا نام سیکھ لیا ہے، الحمدللہ۔ اب آپ بورڈ پر غور سے دیکھیے، بہت ساری شکلیں، بہت سارے چہرے آپ کے سامنے ہیں، ذرا انگلی رکھ کر بتائیں اس میں میم کا چہرہ کہاں پر ہے؟ شاباش، پہلی لائن میں بھی ہے، بالکل ٹھیک پہچانا آپ نے۔ اور دوسری لائن میں کہاں پر ہے؟ نہیں، دوسری لائن میں تو میم کا چہرہ ہے ہی نہیں۔ ہم نے تو دیکھا تھا کہ میم کا چہرہ صرف گول سا ہے، اس کے اوپر اور نیچے کوئی نقطہ یا ڈاٹ نہیں ہے۔ تو دوسری لائن میں پھر ایک دفعہ غور سے دیکھیں، کیا میم کا چہرہ ہے یہاں پر؟ نہیں ہے، بالکل صحیح، شاباش۔ اب آخری لائن میں دیکھیں ذرا، کیا یہاں پر میم نظر آ رہا ہے؟ بہت ہی آسان ہے، میم کی پوری شکل لکھی ہوئی ہے، شاباش، بالکل ٹھیک پہچانا۔ تو ایک دفعہ سب بچے میم کو دیکھیں غور سے اور سب بچے مل کر اس کا نام بولیں گے، میم۔ شاباش۔ پیارے بچوں، آج ہم نے بہت ہی آسان طریقے سے میم کی مکمل شکل، مختصر شکل یعنی میم کا چہرہ اور میم کا نام سیکھ لیا ہے، الحمدللہ۔ ہمارا آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ میرے ساتھ دعا پڑھیے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ جب ہم کسی سے ملیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شاباش، سلام میں پہل کرنی چاہیے۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ویری گڈ، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور اس سے ہمیں نیکیاں بھی ملتی ہیں، ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اور کیا کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ شاباش، قرآن پڑھنا چاہیے۔ ہم نے کل سیکھا تھا قرآن پڑھیں اور قرآن سیکھیں، قرآن سمجھیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور اس پر عمل کرنے سے ہمیں اور بھی نیکیاں ملیں گی۔ تو کون کون خوش کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ ویری گڈ، ماشاء اللہ، سب کرنا چاہتے ہیں، شاباش۔ تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ قرآن پڑھیں گے اور اپنی کتاب ناظرہ قرآن آسان تجوید کے ساتھ ابتدائی کتاب پڑھیں گے تاکہ ہم قرآن مجید کو درست تلفظ سے اور صحیح طریقے سے پڑھ سکیں۔ تو آئیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم پڑھیں گے تعوذ، تسمیہ اور علم اضافے کی دعا۔ میرے بات پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ پیارے بچوں، یہ بتائیے کہ کل ہم نے کیا کیا سیکھا تھا؟ شاباش، میم کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو ہم نے کیا کیا سیکھا تھا میم کے بارے میں؟ ہم میم کا نام سیکھا تھا، ویری گڈ، اور میم کی پوری شکل بھی سیکھی تھی، بالکل ٹھیک، ہم نے میم کی پوری شکل کی پہچان کی تھی۔ اور کیا سیکھا تھا؟
میم کا چہرہ، بالکل ویری گڈ، شاباش، میم کا چہرہ جس سے ہم میم کو پہچان سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ میں سے کس کس نے اذان کی آواز سنی ہے؟ ماشاءاللہ سب سنتے ہیں۔ کہاں سے آتی ہے اذان کی آواز؟ مسجد سے آتی ہے، ویری گڈ۔ دیکھیں ہم آواز سے بھی تو پہچانتے ہیں نا، کل جیسا کہ ہم نے کل کے لیسن میں سیکھا تھا کہ پہچان کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں: شکل، نام، آواز۔ جیسے آپ چڑیا کی آواز سنتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ چڑیا بول رہی ہے۔ اسی طرح کہیں سے میاؤں میاؤں کی آواز سنیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ بلی بول رہی ہے۔ اسی طرح آپ اپنے دوستوں کو بھی آوازوں سے پہچانتے ہیں۔ کوئی دوست آپ کا بات کرتا ہے دور سے یا دیوار کے پیچھے سے بھی تو آپ پہچان لیتے ہیں کہ یہ میرا کون سا دوست بول رہا ہے۔ تو اس لیے آواز کا پہچاننا بھی بہت ضروری ہے۔ کل ہم نے حرف میم کے بارے میں کیا کیا سیکھا تھا؟ میم کی مکمل شکل، شاباش، پوری شکل، اور میم کی مختصر شکل، اور میم کا نام بھی سیکھا تھا ہم نے، لیکن میم کی آواز نہیں سیکھی تھی۔ تو میم کی آواز کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں میم کی آواز کیا ہے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم میم کے اوپر ایک زبر لگائیں تاکہ میم کی آواز بنے۔ زبر کیا ہوتی ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں زبر کیا ہے۔ بورڈ پر دیکھیے غور سے، یہ چھوٹی سی ترچھی لکیر، اس کا نام ہے زبر، اور یہ ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے۔ یہ چھوٹی سی ترچھی لکیر جو ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے، اس کا نام ہے زبر۔ تو کسی بھی حرف کے اوپر اگر یہ زبر لگی ہوئی ہو تو ہم اس کی آواز بولیں گے، اس کا نام نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے؟ تو میم کی آواز کے لیے میم کے اوپر لگاتے ہیں ایک زبر، یہ ہم نے لگائی زبر میم کے اوپر، اور اب میم کی آواز کیا ہوگی زبر کے ساتھ؟ زبر کے ساتھ میم کی آواز ہوگی ما، ما، ما۔ آپ نے میم کی آواز سیکھ لی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ میم کی آواز کہاں سے ادا ہو رہی ہے؟ گلے سے۔ ہاں، آوازیں ساری آتی تو گلے سے ہی، لیکن اس کی اصل جگہ کیا ہے جہاں سے اس کی آواز نکل رہی ہے؟ اس کا مخرج کیا ہے؟ ارے مخرج کے بارے میں تو آپ کو بتایا ہی نہیں۔ مخرج پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی حرف کی آواز جہاں سے نکلتی ہے یا ادا ہوتی ہے اس جگہ کو ہم کہتے ہیں مخرج، نکلنے کی جگہ۔ مخرج کا مطلب کیا ہے؟ نکلنے کی جگہ۔ اور جس حرف کی آواز جہاں سے بھی ادا ہوگی اس جگہ کو ہم کہیں گے اس حرف کا مخرج۔ تو حرف میم کی آواز جہاں سے ادا ہوتی ہے، جہاں سے نکلتی ہے، وہ ہے حرف میم کا مخرج۔ تو حرف میم کا مخرج کیا ہے؟ مجھے غور سے دیکھیے، میں میم کی آواز پڑھوں گا زبر کے ساتھ، ما، ما، ما۔ اب بتائیے میم کی آواز میں کیسے ادا کر رہا ہوں؟ شاباش، ہونٹوں کو بند کر کے کھول رہا ہوں یا ہونٹوں کو ملا کر کھولا تو اس کی آواز ادا ہوئی ما۔ تو یہ حرف میم کا مخرج ہے، ہونٹوں کے باہر والا حصہ، ان کو آپس میں ملا کر کھولتے ہیں تو میم کی آواز ادا ہوتی ہے ما، ما۔ پڑھیے میرے بعد، ما، ما۔ میم کا مخرج کیا ہے؟ شاباش، ہونٹوں کے باہر والا حصہ۔ ایک دفعہ پھر سب میم کے مخرج کا خیال رکھتے ہوئے میم کی آواز ادا کریں گے زبر کے ساتھ، ما، ما۔ اب بورڈ پر غور سے دیکھیے، یہ کیا ہے؟ یہ ما نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر زبر نہیں ہے، یہ تو میم ہے۔ اب اس کے اوپر ہم لگائیں گے زبر، پھر اس کی آواز بنے گی ما۔ تو یہ ہے میم اور یہ ہے ما۔ میرے بات پڑھیے، میم، ما، میم، ما، میم، ما۔ یہ ہے میم کا نام اور یہ ہے میم کی آواز۔ آپ کو فرق سمجھ میں آ گیا؟ جب میم خالی ہوگا، میم کے اوپر کچھ نہیں ہوگا، تو ہم میم کا نام لیں گے، اور جب اس کے اوپر لگائیں گے زبر تو پھر میم کا نام نہیں لیں گے، میم کی آواز پڑھیں گے، ما۔
اب اس لفظ کو غور سے دیکھیے جو آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور میں اس کو پڑھتا ہوں، آپ نے مجھے بتانا ہے میم کی آواز کہاں پر ہے. مطر، مطر، مطر. جی میم کی آواز کہاں پہ ہے؟ شروع میں، درمیان میں یا آخر میں؟ ویری گڈ، بہت ہی آسان ہے، میم کی آواز شروع میں ہے، لیکن یہاں پر پورا میم تو نظر نہیں آ رہا. شاباش، ویری گڈ. میم کا چہرہ، میم کی آدھی شکل نظر آ رہی ہے شروع میں. شاباش، ویری گڈ. سب اس پر انگلی رکھیں، میم کی مختصر شکل پہ، اور میم کی آواز پڑھیں ما. اب ذرا نیچے دیکھیے کتاب کے صفحے پر، اور کہاں کہاں میم زبر کے ساتھ لکھا ہوا ہے؟ ویری گڈ، بالکل صحیح پہچانا. چلیے ہم آواز پڑھتے ہیں میم کی زبر کے ساتھ. انگلی رکھیے اور پڑھیے ما. ویری گڈ. اب اس پر انگلی رکھیے اور پڑھیے ما. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں میم درمیان میں ہے اور دونوں طرف ملنے والی یعنی کنیکٹر لائنز ہیں، یعنی یہ اگر کسی لفظ کے درمیان میں آئے گا تو اس شکل میں آئے گا، درمیان میں ہمیں میم کا چہرہ نظر آ رہا ہوگا. تو ایک دفعہ پھر اس پر انگلی رکھیے، غور سے دیکھیے اور میم کی آواز پڑھیے ما. شاباش. اب اس شکل پہ انگلی رکھیے، بہت ہی آسان ہے، میم کی پوری شکل ہمیں نظر آ رہی ہے اور اس پر زبر بھی ہے. تو یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے؟ میم کا نام یا میم کی آواز؟ شاباش، ماشاء اللہ. یہاں پر ہم میم کی آواز پڑھیں گے. بالکل صحیح جواب دیا آپ نے. تو چلیے پھر میم کی آواز پڑھتے ہیں ما. ویری گڈ. ایک دفعہ پھر باری باری تینوں شکلوں پہ ہم انگلی رکھیں گے اور اس پر زبر لگی ہوئی ہے تو ہم میم کی آواز پڑھیں گے. میرے بات دہرائیے ما، ما، ما. شاباش، آپ نے بہت اچھے طریقے سے میم کی آواز ادا کی زبر کے ساتھ. ہم نے زبر کو پہچان لیا. چھوٹی سی ترچھی لکیر جو حرف کے اوپر آتی ہے اس کا نام ہے زبر، اور زبر کو جب ہم کسی حرف پہ رکھیں گے تب اس حرف کی آواز بنے گی. اور آواز کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے ہمیں مخرج کا پتہ ہونا چاہیے. مخرج کیا ہے؟ شاباش، حرف کے نکلنے کی جگہ. کسی بھی حرف کی آواز جہاں سے ادا ہوگی وہ اس حرف کا مخرج ہوگا. تو میم کا مخرج کیا ہے؟ ویری گڈ، ہونٹوں کے باہر والا حصہ. بالکل صحیح آپ نے سیکھ لیا. تو چلیے ایک دفعہ پھر میم کی آواز ادا کریں گے زبر کے ساتھ ما. شاباش. تو ہم نے گزشتہ سبق میں میم کی مکمل شکل، میم کی مختصر شکل اور میم کا نام سیکھا، اور آج کے سبق میں ہم نے میم کی آواز سیکھ لی زبر کے ساتھ، اور ہم نے مخرج کے بارے میں بھی جان لیا اور زبر کو بھی سیکھ لیا. آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے گھر جا کے اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے امی ابو کو اور اپنے اچھے والے دوست کو آپ نے یہ بتانا ہے کہ میم کی پوری شکل کیسی ہوتی ہے، میم کی آدھی شکل کیسی ہوتی ہے، اور میم کی آواز بھی سکھانی ہے ان کو. ٹھیک ہے؟ سکھائیں گے؟ ویری گڈ، قرآن کے ٹیچر بنیں گے. ٹھیک ہے، شاباش. ہم آج کا سبق یہاں پر ختم کرتے ہیں، لیکن پہلے ہم کریں گے دعا. تو میرے بات پڑھیے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں بچوں آپ سب؟ الحمدللہ. میں آپ کو نازا قرآن ابتدائی کے سبق میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہم سیکھ رہے تھے میم، اور میم کے لیے میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا ہوم ورک بھی دیا تھا. کیا آپ سب نے؟ شاباش، ماشاء اللہ. تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں، لیکن شروع کرنے سے پہلے تعوذ، تسمیہ اور دعا پڑھتے ہیں علم اضافے کے لیے. میرے بات پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما.
اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ بورڈ پر دیکھیے یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ ما نہیں ہے بلکہ میم ہے۔ آواز کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، شاباش، اس کے اوپر زبر ہونی چاہیے، تو آئیے اس پر زبر لگاتے ہیں۔ اب میم کی آواز پڑھیے، شاباش، بالکل صحیح پڑھا آپ نے، میم کی آواز ہے زبر کے ساتھ ما، شاباش۔ مجھے یہ بتائیے اذان کی آواز کہاں سے آتی ہے؟ ہاں یہ میں نے پہلے بھی پوچھا تھا لیکن آج دوبارہ پوچھ رہا ہوں، بتائیے۔ ویری گڈ، مسجد سے آتی ہے۔ کیا سب مسجدوں سے ایک ہی جیسی اذان کی آواز آتی ہے؟ یہ دلچسپ بات ہے نا، سب مسجد سے ایک جیسی آواز نہیں آتی، کہیں سے اونچی آواز آ رہی ہوتی ہے، کہیں سے ہلکی آواز آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہیں سے بہت بھاری سی آواز بھی آ رہی ہوتی ہے۔ ایسے ہی جب آپ کھیل رہے ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں تو اونچی آواز میں دے رہے ہوتے ہیں، اور اب آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں آرام سے، تو اونچی آواز سے نہیں بلکہ آرام سے بات کر رہے ہیں، تو ایک ہی شخص کی آواز یعنی ایک آدمی کی آواز مختلف ہو سکتی ہے۔ میں بہت اونچا بولوں گا تو میری آواز ذرا مختلف سنائی دے گی، آرام سے بات کروں گا تو ذرا اور مختلف سنائی دے گی، اور بہت آہستہ سے بات کروں گا تو اور مختلف سنائی دے گی، ہے نا؟ تو ایک ہی شخص کی آوازیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ جو ہمارا دوست ہے نا بورڈ پر لکھا ہوا میم، اس کی آوازیں بھی مختلف ہو سکتی ہیں۔ نہیں، مخرج نہیں تبدیل ہوگا، مخرج وہی ہوگا میم کا۔ میم کا مخرج کیا ہے آپ نے سیکھا ہوا ہے، کیا ہے میم کا مخرج؟ ہونٹوں کے باہر والا حصہ، شاباش، بالکل صحیح۔ اچھا ذرا میم کی آواز پڑھیں۔ ارے اس پہ تو میں آواز لگانا بھول ہی گیا، سوری، یہ تو میم لکھا ہوا ہے، ویری گڈ، بالکل صحیح بتایا آپ نے، یہ میم ہے، میم کی آواز نہیں ہے۔ آواز کے لیے ہم کیا کریں گے، اس پر زبر لگائیں گے، تو میں اس پر زبر لگاتا ہوں۔ اب میم کی آواز پڑھیں، ما، شاباش۔ اچھا اس کو ہم کیا کہتے ہیں، یہ آپ نے سیکھا تھا، زبر، بالکل صحیح۔ اور اس شکل کو دیکھیے ذرا، یہ کیا ہے؟ ہم نے سیکھا تھا زبر ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے، یہ دکھنے میں تو زبر جیسی ہے لیکن یہ نیچے لکھا ہوا ہے، تو زبر تو یہ نہیں ہے، دکھنے میں زبر کی طرح نظر آ رہا ہے لیکن یہ نیچے ہے۔ زبر ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے اور یہ نیچے لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ زبر نہیں ہے۔ کیا ہو سکتا ہے یہ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا ہے، اس کا نام ہے زیر۔ اس کا کیا نام ہے؟ زیر، شاباش۔ دکھنے میں یہ زبر کی طرح چھوٹی سی ترچھی لکیر ہے لیکن یہ ہمیشہ حرف کے نیچے آتی ہے۔ زبر ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے جبکہ زیر حرف کے نیچے آتی ہے، تو اس کا نام ہے زیر۔ سب اس کا نام بولیں، زیر، شاباش۔ اور یہ کیا ہے؟ زبر، ویری گڈ۔ اور یہ کیا ہے؟ زیر، زبر، زیر۔ ایک دفعہ پھر پڑھیے، زبر، زیر۔ ایک دفعہ پھر غور سے دیکھیں، یہ ہے زبر جو حرف کے اوپر آتی ہے اور یہ ہے زیر جو حرف کے نیچے آتی ہے۔ تو اگر ہم میم کے نیچے زیر لگائیں تو میم کی آواز کیا ہوگی؟ ما تو نہیں ہوگی کیونکہ ما تو زبر کے ساتھ، یہ ہے زیر، تو آواز مختلف ہونی چاہیے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں زیر کے ساتھ میم کی آواز کیا ہے۔ زیر کے ساتھ میم کی آواز ہے می۔ مجھے غور سے دیکھیے، می۔ دیکھیں مخرج تو نہیں تبدیل ہوا نا، ہونٹوں کے باہر والے حصے سے میں نے ادا کیا، می۔ آواز ما کے بجائے می ہو گئی، تھوڑی سی چینج ہو گئی لیکن مخرج وہی ہے، ٹھیک ہے؟ ما زبر کے ساتھ اور می زیر کے ساتھ، تو سب زیر کے ساتھ میم کی آواز پڑھیں، می، می۔ می نہیں پڑھیں گے، لمبا نہیں کریں گے، بہت جلدی سے بھی نہیں پڑھنا، می بھی نہیں پڑھنا، آرام سے پڑھیے، می، جیسے آپ نے زبر پڑھی تھی آرام کے ساتھ، ما بھی نہیں پڑھا تھا اس کو، اور ما بہت جلدی بھی نہیں پڑھا، بہت لمبا بھی نہیں کیا، بلکہ آرام سے پڑھا تھا، ما۔ اسی طرح زیر کی آواز بھی آرام سے پڑھیں گے، می۔ ایک دفعہ پھر میم کے مخرج کا خیال رکھتے ہوئے زیر کے ساتھ میم کی آواز پڑھیں گے، می۔
शाबाश, वेरी गुड। मीम की आवाज जेर के साथ क्या है? मी। एक दफा फिर बोर्ड पर गौर से देखिए, मीम मी। फिर पढ़िए, मीम मी। अब गौर से देखिए बोर्ड पर और दोनों शक्लों को गौर से देखते हुए पढ़ेंगे, मा मी। शाबाश। पहली शक्ल है ज़बर के साथ मीम की, और दूसरी दफ़ा जो मीम लिखा हुआ है वो ज़ेर के साथ है, तो इसका ख्याल रखना है। ज़बर के साथ कैसी आवाज़ है, ज़ेर के साथ कैसी आवाज़ है, इसका बिल्कुल ख्याल रखते हुए पढ़ेंगे। एक दफ़ा फिर पढ़ते हैं, मा मी। शाबाश। एक दफ़ा फिर पढ़ेंगे, मा मी। वेरी गुड। तो आपने ज़ेर की पहचान कर ली और मीम की आवाज़ ज़ेर के साथ कैसी होती है ये भी आपने सीख लिया। अब मैं आपको एक और आवाज़ सिखाता हूँ। इस शक्ल को गौर से देखिए, ये क्या है? हाँ, दिखने में ये ज़बर की तरह, ज़ेर की तरह, दोनों की तरह लग रहा है, लेकिन छोटी सी तिरछी लकीर तो है। शुरू में इसके छोटा सा सर्कल भी बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये ज़बर भी नहीं है, ज़ेर भी नहीं है। इसका नाम है पेश। इसका क्या नाम है? पेश। वेरी गुड। इसको गौर से देखिए, छोटी सी तिरछी लकीर जिसके शुरू में एक छोटा सा सर्कल भी बना हुआ है, इसका नाम है पेश। इसका क्या नाम है? पेश। हमने मीम की पहली आवाज़ सीखी थी ज़बर के साथ, फिर ज़ेर के साथ, और अब ये तीसरी आवाज़ है पेश। तो पेश के साथ मीम की आवाज़ क्या होगी? इससे पहले एक दफ़ा हम ज़बर और ज़ेर के साथ मीम की आवाज़ दोहराएंगे, मा मी। और पेश के साथ मीम की आवाज़ होगी मू मू। गौर से देखिए, पेश के शुरू में छोटा सा सर्कल है ना, बिल्कुल इसी की तरह हम अपने होठों को भी गोल करेंगे, मुंह मीम के मखरज पर मिलाएंगे और फिर होंठ गोल करते हुए पेश की आवाज़ निकालेंगे, मुंह मुंह। तो देखिए, मीम का मखरज तो नहीं तब्दील हुआ, लेकिन आवाज़ तब्दील हो गई, चेंज हो गई, मुंह। पेश के साथ मीम की आवाज़ है मुंह, और पेश भी हमेशा हर्फ के ऊपर आती है। आप देख रहे हैं ना, बोर्ड पर देखिए, पेश कहाँ लिखा हुआ है? मीम के ऊपर। जैसे ज़बर ऊपर आता है, इसी तरह पेश भी ऊपर। तो पेश के साथ मीम की आवाज़ एक दफ़ा फिर दोहराएंगे, मुंह मुंह। एक दफ़ा फिर पढ़िए सब मिलकर, मुंह। अब हम मीम की तीनों आवाज़ें पढ़ते हैं, ज़बर के साथ, ज़ेर के साथ और पेश के साथ। बोर्ड पर देखिए गौर से और पहचान करते हुए ठीक ठीक पढ़ना है। मा मी मू। शाबाश। एक दफ़ा फिर सारे मिलकर पढ़ेंगे, मा मी मू। तो पहले मीम पर क्या लिखा हुआ है? ज़बर। तो और दूसरे मीम पर ज़ेर। शाबाश, मीम के नीचे ज़ेर। और तीसरे मीम पर पेश। वेरी गुड। तो आपने ज़बर, ज़ेर और पेश तीनों की पहचान कर ली है और तीनों के साथ मीम की आवाज़ भी सीख ली है। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं। किताब में देखिए, अपने गौर से इस सफ़े पर देखिए और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मीम ज़बर, ज़ेर और पेश के साथ लिखा हुआ है। तो बारी बारी हम मीम की मुकम्मल और मुख्तसर शक्ल को पहचानते हुए ज़बर, ज़ेर और पेश के साथ उसकी आवाज़ पढ़ेंगे, मा मा मा। अब ज़ेर के साथ पढ़ेंगे, मी मी मी। और पेश के साथ भी पढ़ेंगे, मू मू मू। शाबाश। तो आपने मीम की मुकम्मल शक्ल, मुख्तसर शक्ल की पहचान कर ली है, मीम का नाम आपने सीख लिया है, मीम की ज़बर, ज़ेर और पेश के साथ तीन आवाज़ें भी आपने सीख ली हैं। ज़बर के साथ कैसी आवाज़ होती है? मा। ज़ेर के साथ मी और पेश के साथ मू। मू नहीं कहेंगे, मू। अब ये अल्फाज जो नीचे लिखे हुए हैं इस एक्सरसाइज के, आप गौर से देखिए, ज़रा सफ़े पर देखिए किताब के।
جہاں پہ ہم نے مشق کی ہے ما می مو تینوں آوازوں کی، اس کے نیچے کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے آپ نے میم کی آواز پہچاننی ہے کہاں کہاں لکھی ہوئی ہے۔ ذرا غور سے دیکھیے اور سرکل کیجئے کہاں کہاں لکھا ہوا ہے میم، اور اس کے اوپر زبر زیر پیش بھی ہونی چاہیے کیونکہ ہمیں میم کی آواز تلاش کرنی ہے۔ تو تلاش کیجئے اور دائرہ لگائیے۔ شاباش، آپ نے بہت ہی آسانی سے بہت اچھے طریقے سے میم کی آواز تلاش کر لی ان 5 الفاظ میں۔ اب ہم ایک دفعہ تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں، یعنی ریوائز کرتے ہیں ہم نے کیا کیا سیکھا میم کے سبق میں۔ میم کے سبق میں ہم نے سب سے پہلے کیا سیکھا؟ میم کی پوری شکل دیکھی، ذرا بورڈ پر دیکھیے، یہ ہے میم، اور میم کا چہرہ بھی ہم نے تلاش کیا، تو یہ ہے میم کا چہرہ یا میم کی مختصر یا آدھی شکل، اس کو شارٹ فارم بھی کہہ سکتے ہیں۔ میم کا مخرج ہم نے سیکھا تھا زبر کے ساتھ اس کی آواز ادا کرنے کے لیے، تو میم کا مخرج کیا ہے؟ شاباش، ہونٹوں کے باہر والا حصہ، اس سے میم کی آواز ادا ہوتی ہے۔ ایک دفعہ زبر زیر اور پیش کی آواز کو دہراتے ہیں، میرے بات پڑھیے، ما می مو۔ شاباش، ویری گڈ۔ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آج آپ نے 2 نئی آوازیں سیکھی ہیں، ایک زیر کے ساتھ اور ایک پیش کے ساتھ میم کی آواز۔ تو آپ نے یہ 2 آوازیں بھی سکھانی ہیں گھر جا کے، امی ابو کو بھی بتانا ہے، بہن بھائیوں کو بھی سکھانی ہے، اور اپنے اچھے والے دوست کو ضرور بتانا ہے کہ میم کی 2 اور آوازیں آپ نے سیکھی ہیں، ایک زبر کے ساتھ سیکھی تھی، آج زیر اور پیش کے ساتھ بھی سیکھ لیے، تو یہ تینوں آوازیں سکھانی ہیں، اچھے طریقے سے پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ سب کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ یہاں پر ہمارا سبق مکمل ہوا، سبق کا اختتام دعا سے کریں گے، میرے بات پڑھیے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔